گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار کرامت کی طرف اشارہ ہے کہ جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ منبر کہتے ہیں جس پر بیٹھ کر خطیب واز کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت غوث اعظم کے اس فرمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ غوث پاک نے بغداد کے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کیا تھا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، اور دنیا بھر میں جتنے اولیاء کرام تھے جو وہاں موجود تھے انہوں نے فوراً اس قدم کو اپنی گردنوں اور اپنے سروں پر لیا، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اولیاء کرام موجود تھے سب نے اس آواز کو سنا اور سب نے لبیک کہا، اپنے سر اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدم کو یہ کرامت عطا کی، غوث پاک کو یہ مرتبہ عطا کیا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ لکھا نا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ ایک اور شاعر بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں نا کہ یا غوث آپ کے قدم کو اولیاء کرام نے اپنی گردنوں پر اپنے سر پر دیا، ہماری التجا یہ ہے کہ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو اسی قدم کی کرامت کی طرف اشارہ ہے اور اس پر سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اور سبحان اللہ اب ایک اور سلسلے کی طرف کہ شاہ برکات و برکات پیشینیاں، نو بہارے طریقت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں پر پیشینیاں سے مراد پہلے بزرگ، نو بہار کہتے ہیں نئی رونق کو۔ یہ کن بزرگوں کی طرف اشارہ ہے؟ سبحان اللہ اپنے مشائخ عظام جو اعلیٰ حضرت کے اپنے مشائخ تھے، غوث پاک کے فیض سے ہی مستفیض ہونے والے ہیں، سید برکت اللہ ماروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان سے پہلے کے تمام مشائخ کی برکتوں اور طریقت کے میدان میں جو انہوں نے رونق لگائی اس پر لاکھوں سلام۔ ان کی برکتوں سے اعلیٰ حضرت فیضیاب ہوئے۔ سبحان اللہ اپنے بزرگوں کو بھی کس طرح پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے یاد کیا ہے۔ آئیے ان دونوں اشعار کو سنتے ہیں کہ جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، شاہ برکات و برکات پیشینیاں، نو بہارے طریقت پہ لاکھوں سلام۔ منبر ہوئے گردن اولیاء، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ برکاتوں برکات پیشینیاں، شاہ برکاتوں برکات پیشینیاں، نو بہار طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب صلاۃ والسلام کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں، تو اب اپنے خاندان، تمام مسلمانوں کے لیے، اپنے محبت کرنے والوں کے لیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے کس طرح دعائیں ہو رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ میرے استاد، ماں باپ، بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔
اب ان تینوں اشعار میں جو مشکل پہلے الفاظ ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں۔ ولد کہتے ہیں اولاد کو، عشیرت کہتے ہیں خاندان یا قبیلے کو، عتاب کہتے ہیں ناراضگی کو، اور تا ابد سے مراد ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ سبحان اللہ۔ اب کیا پیارا انداز ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ بے عذاب، یعنی اے اللہ بغیر کسی سزا، ناراضگی اور حساب و کتاب کے اپنے نبی کے غلاموں یعنی اہل سنت والوں پر ہمیشہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ انہیں ہمیشہ برکتیں عطا فرما۔ اور اب اگلی بار لکھتے ہیں کہ اے اللہ میرے والدین، میرے اساتذہ، بہن بھائی، خاندان، قبیلے، سب پہ اپنے نیکوں کے طفیل جن جن کا تذکرہ ہوا ان کے طفیل رحمتیں نازل فرما، سلامتی نازل فرما۔ اور آخر میں سبحان اللہ کیا انداز اختیار کیا، اللہ کی اتنی وسیع رحمت کو میں اپنی ذات اور اپنے قبیلے تک کیوں محدود رکھوں، بلکہ یوں نہ کہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کی ساری امت پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ سبحان اللہ کیا پیارا انداز ہے۔ ان تینوں اشعار کو سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، میرے استاد، ماں باپ، بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ میرے استاد، ماں باپ، بھائی بہن، میرے استاد، ماں باپ، بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب صلاۃ والسلام کے اختتام کا وقت قریب آیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت التجا عاشقوں کے امام کر رہے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شوقت سے مراد عزت ہے، ان کا مرتبہ ہے، اور قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے کاش ایسا ہو جائے کہ جب نبی پاک علیہ السلام پر جو دنیا میں جھوم جھوم کر درود پڑھ رہے ہیں نا، میدان محشر میں بھی جب آقا علیہ السلام تشریف لائیں تو آپ کی شفاعت کا پیشگی شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کی شان و شوقت پر وہ تمام عاشقان رسول مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگے، یعنی محشر کے دن بھی یہ محفل سج جائے۔ اور اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں پیارے آقا کے انتظار میں اس قطار میں کھڑا ہوں کہ جہاں سے نبی پاک نے گزرنا ہے، اور فرشتے مجھے دیکھیں تو کہیں اے رضا کیوں کھڑے ہو، کس انتظار میں ہو، بس ان کے کہنے کی دیر ہو اور میں وہاں شروع ہو جاؤں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آج تک تو پیارے آقا کے تصور میں یہ پڑا تھا، اس دن نبی پاک کا دیدار کر کے پیارے آقا کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے یہ موقع ملے، فرشتے کہیں ہاں رضا اور میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سرانا شروع ہو جاؤں۔ یقین جانیے اس صلاۃ والسلام کی شہرت بتاتی ہے، اعلیٰ حضرت کا عشق یہ بتاتا ہے کہ انشاءاللہ عاشقوں کے امام کو قیامت کے دن یہ ضرور مرتبہ ملے گا۔
اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس صلاۃ والسلام کی محفل میں ہمیں بھی شامل ہونا نصیب فرما۔ سبحان اللہ، کیا شاندار انداز عاشقوں کے امام نے اپنایا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس وارفتگی بھرے انداز کو دیکھ کر، نبی پاک سے اس والہانہ محبت کو دیکھ کر علماء کرام نے بہت پیارے پیارے القاب آپ کو عطا کیے۔ کچھ القاب پیش کرتا ہوں کہ عاشق جب نبی پاک کے قدموں پر اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، اللہ انہیں کیسی بلندی عطا فرماتا ہے۔ ایک شاعر لکھتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ امام اہل سنت کو کس پیارے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ امام عاشقاں، محقق دوران، علامہ زمان، فخر العیان، فصیح الاحسان، معتمد عالمان، معلم فقیہاں، تاج العلماء، تاج الحکماء، سراج الصلحاء، سراج الفقہاء، صاحب فہم و ذکا، امام المشائخ والفقہاء، بقیت السلف، حجت الخلق، تاج الفرول، کشتہ عشق رسول، جامع المعقول والمنقول، محب اولاد بطول، فاضل جلیل، عالم نبیل، محدث عدیل، شمشیر بے نیام، رہنمائے ہر خاص و عام، سید العلماء والاعلام، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت السالکین، سند المحدثین، سلطان العاشقین، علم و حکمت کے بحر بے کراں، امام اعظم کے تدبر کے نشان، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، کنز الکرامت، جبل استقامت، صاحب رشد و ہدایت، مخزن علوم شریعت و معرفت، وارث تاج مجددیت، مجدد میعت سابقہ، معید ملت طاہرہ، صاحب حجت قاہرہ، مطلع انوار رحمانی، منبع اسرار سمدانی، کاشف رموز پنہانی، فانوس نور حقانی، نائب غوث جیلانی، جانشین امام ربانی، حق و صداقت کی نشانی، الحافظ، العالم، الفاضل، المحدث، المفسر، المدقق، المحقق، المفکر، المؤرخ، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ وادی رضا کی، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اسی رضا نے یہ صلاۃ و سلام لکھا، اور اب اس کے وقتے کا وقت آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔